بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ جی ناظرین، حدیث صحیح بخاری کی آپ کے سامنے تھی، 756 اس کا نمبر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں جو ہماری سری نمازیں ہیں، جہری نمازیں ہیں، سری کہتے ہیں جو خاموشی جس میں قرأت نہیں کرتی اونچی آواز میں امام صاحب، اس کو سری نماز کہتے ہیں، وہ ظہر اور عصر ہوتی ہے۔ اور جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں امام صاحب اونچی آواز میں قرأت کرتے ہیں، وہ فجر مغرب عشاء ہے۔ اب کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جی جو جہری نمازیں ہیں جس میں اونچی آواز میں قرأت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ امام صاحب قرآن پڑھے ہیں، اور جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے غور سے سنو اسے۔ اچھا، دوسرا موقف یہ ہے علماء اکرام کا کہ آپ کو فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس حدیث کے مطابق، کیونکہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب فاتحہ پڑھیں کہاں جہری نمازوں میں، کیونکہ امام صاحب فاتحہ پڑھ کے فوراً قرأت شروع کر دیتے ہیں، مقتدی ہے جو پیچھے ہے نمازی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی فاتحہ پڑھ لیں، تو وہ کہاں فاتحہ پڑھیں؟ سب سے پہلے یہ ذمہ داری امام صاحب کی ہے کہ وہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقت دیں جس میں جو مقتدی ہیں وہ فاتحہ پڑھ لیں۔ 90% میں نے دیکھا ہے جو امام صاحب ہیں وہ گلف میں بھی اسپیشلی اور پاکستان میں بھی کہ وہ وقت نہیں دیتے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو میرا موقف یہ ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے، مجھے جو سمجھ آئی ہے، جتنا میں نے علماء اکرام کو سنا ہے، کہ جیسے ہی فاتحہ ختم ہو آپ جلدی سے اپنی فاتحہ پڑھ لیں۔ امام صاحب قرأت شروع کرتے بھی کیا کریں، فاتحہ تو پڑھنی ہے نا، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آیا ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ سری نماز جو ہے ظہر عصر خاموشی والی جس میں قرأت آہستہ آواز میں ہوتی ہے، تو اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے خاموشی ہے، ہم نے اپنی فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی صورت بھی ایڈ کر لینی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے ہمارے نمازی بھائی ہیں، مجھے اتفاق ہوا ان سے بات کرنے کا، مجھے محسوس ہوا جب کہ وہ لوگ ظہر عصر میں بھی خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں نہیں فاتحہ پڑھتے ہیں کوئی صورت، تو کہتے ہیں کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ بھیا کچھ عقل سے بھی کام لے لیا کرو، صرف فاتحہ کے ٹائم آپ خاموش ہو، اور باقی جو رکوع میں پڑھ رہے ہیں امام صاحب، جو قوما میں پڑھے ہیں، جو آپ کے اتحیات سجدہ میں پڑھے ہیں، جو تشہد میں پڑھے ہیں، تو اس ٹائم بھی آپ خاموش رہو، باقی کیوں آپ نماز اپنی پوری پڑھتے ہو؟ کہ جب امام صاحب خاموش ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے، تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو خود پڑھنی ہے۔ امام صاحب بیسیکلی رکھے کیوں گئے ہیں، ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تمام جو مقتدی پیچھے نمازی حضرات ہیں، 5 ہیں، 15 ہے، 1000 ہے، جتنے بھی ہیں، وہ ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو کے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پراپر طریقے سے رکوع کریں، تو رکوع کے لیے، اتباع کے لیے، اس ایکٹ کے لیے، اس عمل کے لیے ان کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، بس ان کی نماز ان کے ساتھ، آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی امام صاحب میری بات سن رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے، تو جلدی کس بات کی ہے، آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ اپنی فاتحہ پڑھنے کے بعد، آمین کہنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں تاکہ مقتدی اپنی فاتحہ پڑھ لیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بے شمار بھائی اور بہنیں مجھ سے اتفاق نہیں کریں گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم ویسے ہی کرتے آئیں گے۔ بھئی اگر آپ کے بڑوں نے نہیں پڑھا اور اگر وہ غلطی پر تھے، میں نے تو آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی نا، اب تو کوئی آپ کے پاس وہ جواز نہیں ہے نا قیامت والے دن کہ نہیں جی وہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ ہے وہ۔ آپ کو پتہ ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو آپ کی فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے
ہو سکتا ہے آپ کی نماز ہی قبول نہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو لہٰذا آپ نے چاہے فرض ہوں، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نوافل پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز ہو، چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، ہر نماز میں ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا لازم ہے. میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح اور میں غلط ہوں تو ریفرنس کے ساتھ مجھے ضرور کمنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.